بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک چھوٹی سی نصیحت اپنی بہنوں اور بھائیوں دونوں کے لیے کروں گی۔ کسی بھی گھر میں آپس کے اختلافات اور باہمی جدال و نزاع اس گھر کے لیے زہر قاتل اور اس کی بنیادوں کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے خطرناک قسم کی دیمک کی طرح ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی بیوی کے خاموش رہنے اور معافی مانگنے سے آپس کے اختلافات ختم ہو سکتے ہوں تو ضرور یہ کڑوا گھونٹ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر گھر اجاڑنے سے بچانے کے لیے پی لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں آباد رکھنے والا بنائے اور اپنے گھروں کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے والا بنائے اور نیکی کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے گھروں میں خوشیاں بنی رہیں، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 80 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زیرہ بنانے کی سنت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اس کی تفسیر ہے سورہ سبا میں۔ مزید تفصیل یہ ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، یعنی اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اس کو ہدایت کی کہ پوری پوری زرہیں بنا اور ٹھیک اندازے سے کڑیاں جوڑ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو لوہے کے استعمال پر قدرت عطا کی تھی اور خاص طور پر جنگی اغراض کے لیے زرہ سازی کا طریقہ سکھایا تھا۔ موجودہ زمانے کی تاریخی و عصری تحقیقات سے ان آیات کے معنی پر جو روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں لوہے کے استعمال کا دور یعنی آئرن ایج 1200 اور 1000 قبل مسیح کے درمیان شروع ہوا ہے اور یہی حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اول شام اور ایشیائے کوچک کے ہتی قوم یعنی ہتیس کو، جس کے عروج کا زمانہ 2000 قبل مسیح سے 1200 قبل مسیح تک رہا ہے، لوہے کے پگھلانے اور تیار کرنے کا ایک پیچیدہ طریقہ معلوم ہوا اور وہ شدت کے ساتھ اس کو دنیا بھر سے راز میں رکھے رہی، مگر اس طریقے سے جو لوہا تیار ہوتا تھا وہ سونے چاندی کی طرح اتنا قیمتی ہوتا تھا کہ عام استعمال میں نہ آ سکتا تھا۔ بعد میں فلسطینیوں نے یہ طریقہ معلوم کر لیا اور وہ بھی اسے راز ہی میں رکھتے رہے۔ طالوت کی بادشاہی سے پہلے ہتیوں اور فلسطینیوں نے بنی اسرائیل کو فہم شکستیں دے کر جس طرح فلسطین سے تقریباً بے دخل کر دیا تھا، بائبل کے بیان کے مطابق اس کے وجہ میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لوگ لوہے کی رتھیں استعمال کرتے تھے اور ان کے پاس دوسرے آہنی ہتھیار بھی تھے۔ یشوع باب 17 آیت 16، قضات باب 1 آیت 19، باب 4 آیت 2 اور 3۔ 1020 قبل مسیح میں جب طالوت خدا کے حکم سے بنی اسرائیل کا فرما روا ہوا تو اس نے فہم شکستیں دے کر ان لوگوں سے فلسطین کا بڑا حصہ واپس لے لیا اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام 1004 سے 961 قبل مسیح میں نہ صرف فلسطین و شرق اردن بلکہ شام کے بھی بڑے حصے پر اسرائیلی سلطنت قائم کر دی۔ اس زمانے میں آہن سازی کا وہ راز جو ہتیوں اور فلسطینیوں کے قبضے میں تھا بے نقاب ہو گیا، اور صرف بے نقاب ہی نہ ہوا بلکہ آہن سازی کے ایسے طریقے بھی نکل آئے جن سے عام استعمال کے لیے لوہے کی سستی چیزیں تیار ہونے لگیں۔ فلسطین کے جنوب میں ادوم کا علاقہ خام لوہے یعنی آئرن اور کی دولت سے مالا مال ہے اور حال میں آثار قدیمہ کی جو کھدائیاں اس علاقے میں ہوئی ہیں ان میں بکثرت ایسی جگہوں کے آثار ملے ہیں جہاں لوہا پگھلانے کی بھٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ عقبہ اور ایلا سے متصل حضرت سلیمان کے زمانے کی بندرگاہ اسیون جابر کے آثار قدیمہ میں جو بھٹی ملی ہے اس کے معائنے سے اندازہ کیا گیا ہے کہ اس میں بعض وہ اصول استعمال کیے جاتے تھے جو آج جدید ترین زمانے کی بلاسٹ فرنس میں استعمال ہوتے ہیں۔
اب یہ ایک قدرتی بات ہے کہ حضرت داؤد نے سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر اس جدید دریافت کو جنگی اغراض کے لیے استعمال کیا ہوگا، کیونکہ تھوڑی ہی مدت پہلے آس پاس کی دشمن قوموں نے اسی لوہے کے ہتھیاروں سے ان کی قوم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ البقرہ آیت نمبر 251، سورہ بنی اسرائیل حاشیہ نمبر 7 to 63، آیت نمبر 81۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، اس کی تفصیل سورہ سبا میں یہ آئی ہے، ولی سلیمان الریحا غدوہا شہر ورواہا شہر، یعنی اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا 1 مہینے کی راہ تک اس کا چلنا صبح کو اور 1 مہینے کی راہ تک اس کا چلنا شام کو۔ پھر اس کی مزید تفصیل سورہ سعد میں یہ آتی ہے، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ يَشَاءُ، یعنی پس ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے بسہولت چلتی تھی جدھر وہ جانا چاہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اس طرح تابع امر کر دیا گیا تھا کہ ان کی مملکت سے 1 مہینے کی راہ تک کے مقامات کا سفر بسہولت کیا جا سکتا تھا۔ جانے میں بھی ہمیشہ ان کی مرضی کے مطابق بعد موافق ملتی تھی، اور واپسی پر بھی۔ بائبل اور جدید تاریخی تحقیقات سے اس مضمون پر جو روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور سلطنت میں بہت بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف اسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی و مشرق کے ممالک کی طرف جاتے تھے، اور دوسری طرف بحر روم کے بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسیسی بیڑا کہا گیا ہے، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ اسیون جابر میں ان کے زمانے کی جو عظیم الشان بھٹی ملی ہے اس کے مقابلے کی کوئی بھٹی مغربی ایشیا اور مشرق وسطی میں ابھی تک نہیں ملی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقہ عربہ کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا تھا، اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم پر روشنی پڑتی ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے کہ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بنا دیا۔ نیز اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 1 مہینے کی راہ تک ہوا کی رفتار کو مسخر کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس زمانے میں بحری سفر کا سارا انحصار بعد موافق ملنے پر تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ کرم خاص تھا کہ وہ ہمیشہ ان کے دونوں بحری بیڑوں کو ان کی مرضی کے مطابق ملتی تھی۔ تاہم اگر ہوا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم چلانے کا بھی کوئی اقتدار دیا گیا ہو، جیسا کہ تجری بامرہ، یعنی اس کے حکم سے چلتی تھی، کہ ظاہر الفاظ سے مترشح ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ وہ اپنی مملکت کا آپ مالک ہے، اپنے جس بندے کو جو اختیارات چاہے دے سکتا ہے۔ جب وہ خود کسی کو کوئی اختیار دے تو ہمارا دل دکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 82 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔